آگے دیکھتے ہیں جی، یہ صفحہ نمبر 42 اور آیت نمبر 121 ختم ہو کر 122 شروع ہو رہی ہے. آیت نمبر 121 ختم ہو کر 122 شروع ہو رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. یہ دو آیات ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں بہت معمولی سے فرق کے ساتھ. جو دوسری آیت ہے واتقوا یوما لا تجزی، اس میں بہت معمولی سا فرق ہے. باقی دونوں آیات تقریباً ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں اور میرا خیال یہی ہے کہ اس کا ترجمہ سب ساتھیوں کو آتا بھی ہوگا. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اذکروا یاد کرو، نعمتیہ میری نعمتوں کو، التی جو، انعمت میں نے انعام کی، علیکم تم پر، التی انعمت علیکم جو میں نے تم پر انعام کی، وانی اور بے شک میں نے، فضلت فضیلت بخشی تھی، کم تمہیں، وانی فضلتکم اور بے شک میں نے تمہیں فضیلت بخشی تھی، اعلی پر، العالمین زمانے والے، دنیا والے، اور میں نے تمہیں زمانے والوں پر، دنیا والوں پر فضیلت بخشی تھی. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم میری وہ نعمتیں یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، وانی فضلتکم علی العالمین اور بے شک میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر، دنیا والوں پر فضیلت عطا کی. واتقوا اور ڈرو، یومن اس دن سے، واتقوا یومن اور ڈرو اس دن سے، لا تجزی نہیں کام آئے گا، نفس کوئی شخص، عن نفس کسی شخص کے، لا تجزی نفس عن نفس کوئی شخص کسی شخص کے کام نہیں آئے گا، ولا يقبل اور نہیں قبول کیا جائے گا، ولا يقبل اور نہیں قبول کیا جائے گا، منہا کسی شخص سے، عدل کوئی فدیہ، کوئی معاوضہ، ولا يقبل منها عدل کسی شخص سے کوئی فدیہ، کوئی معاوضہ قبول نہیں کیا جائے گا. جو آیت ہم پیچھے پڑھ کے آئے تھے اس میں صرف یہ تھا ولا يقبل کی جگہ ولا يؤخذ تھا. ولا يؤخذ کا مطلب لیا نہیں جائے گا اور ولا يقبل کا مطلب قبول نہیں کیا جائے گا، ایک ہی بات ہے. ولا اور نہ ہی، تنفعها کسی شخص کو فائدہ دے گی، ولا تنفعها اور نہ ہی کسی شخص کو فائدہ دے گی، شفاعت کوئی سفارش، ولا تنفعها شفاعہ اور نہ ہی کسی شخص کو سفارش فائدہ دے گی، ولا اور نہ ہی، ہم لوگوں کی، ینصرون مدد کی جائے گی، ولا هم ینصرون اور نہ ہی لوگوں کی مدد کی جائے گی. اس کی تفصیل وہاں پر
کافی تفصیل کے ساتھ بات واضح وہاں پر کی گئی تھی. بے شک قیامت کے دن سفارش بھی ہے، اور بے شک قیامت کے دن کوئی نہ کوئی شخص کسی نہ کسی کے کام بھی آئے گا. اس کی بہت ساری مثالیں قرآن کریم بھی میں موجود ہیں اور احادیث مبارکہ میں بھی موجود ہیں. لیکن جس چیز کی نفی کی گئی ہے وہ یہ، اس کا فیصلہ لوگ نہیں کریں گے، اس کا فیصلہ اللہ کریں گے. یہ مجھے بچا لے گا، یہ میرے کام آئے گا، یہ میری سفارش کرے گا، اس کو میں اپنا سفارشی بناتا ہوں، اس کو دنیا میں راضی کرنے کی، خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ قیامت کے دن مجھے بچائے گا، میرے کام آئے گا، میری سفارش کرے گا. اللہ تعالیٰ اس سب کی نفی فرما رہے ہیں. یہ تم نے اپنی طرف سے جو یہ چیزیں گھڑ رکھی ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. جن کو تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ تمہاری سفارش کریں گے، وہ قطعاً تمہاری سفارش نہیں کریں گے. جس کے بارے میں تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یہ تمہیں جہنم کے عذاب سے بچائیں گے، وہ تمہیں قطعاً جہنم کے عذاب سے نہیں بچائیں گے. قیامت کے دن اس سب کا فیصلہ اللہ کی ذات کرے گی. اور وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، اور من اذن لہ الرحمن، جس کو اللہ تعالیٰ سفارش کرنے کی اجازت دیں گے وہی سفارش کر سکے گا. جس کو اللہ تعالیٰ سفارش کرنے کے لیے منتخب فرمائیں گے وہی سفارش کر سکے گا. نفی جو کی گئی ہے وہ لوگوں کے اختیار کی گئی ہے کہ اس کا اختیار لوگوں کے پاس نہیں ہے، اس کا اختیار اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے. بہرحال وہاں پر بھی کافی تفصیل سے یہ بات گزر چکی ہے. لیجئے یہاں پہ آ کر یہود کے بارے میں جو ایک گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا تھا تو وہ اللہ پاک نے یہاں پہ آ کر ختم فرما دیا. شروع بھی یہاں سے ہوا تھا، اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو، اور پھر ساری گفتگو کر کے اب بات کو ختم بھی وہاں پر کیا گیا ہے. اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو، میں نے تمہیں کیا عروج بخشا، میں نے تمہیں کیا عزت بخشی، اور میں نے تمہیں کیا فضیلت اور برتری عطا کی. اب یہاں سے آگے ایک اور سلسلہ شروع ہو رہا ہے گفتگو کا. تھوڑا سا اس کا پس منظر سمجھ لینا چاہیے تاکہ آگے پھر گفتگو ہمارے لیے آسان ہو جائے گی، سمجھنا آسان ہو جائے گا. دنیا میں اس وقت خصوصاً سرزمین عرب اور اس کے قرب و جوار میں 4 قسم کے لوگ تھے، 4 قسم کے گروہ کہہ لیجئے اور 4 قسم کے لوگ کہہ لیجئے. ایک یہود تھے، ایک نصارہ تھے، ایک مشرکین تھے اور ایک مسلمان تھے. ان میں سے ہر ایک اس بات کا دعوے دار تھا کہ ہم جس راستے پہ اور جس طریقے پہ چل رہے ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کا راستہ تھا اور یہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تھا، لہذا ہم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، ہمارا راستہ بالکل ٹھیک ہے اور ہمارا طریقہ بالکل صحیح ہے. بلکہ ابراہیم علیہ السلام بھی اس کے حامی تھے. اللہ تعالیٰ یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ شروع فرما رہے ہیں ان سب کو بتانے کے لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا اور اس طریقے پہ چل کون رہا ہے. ہم تیسرے پارے میں جا کے پڑھیں گے، ان اول الناس بابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے قریب ترین وہ لوگ ہیں للذین اتبعوہ، جنہوں نے اس زمانے میں ان کی پیروی کی تھی، وہذا النبی، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، والذین آمنوا، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ابراہیم علیہ السلام کے راستے پہ چلنے والے یہ لوگ ہیں. وہاں تفصیل سے پڑھ لیں گے. یہاں اللہ تعالیٰ ابھی ابتداءً حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طرز عمل، ان کا طریقہ اور ان کے اعمال، ان کی عبادات، وہ سب چیزیں بیان فرما رہے ہیں. بڑی حد تک بات یہیں پہ واضح ہو جائے گی. پھر خاص طور پر
اب چونکہ اللہ تعالی خانہ کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنانے لگے تھے اور اس کا تذکرہ اگلی چند آیات کے بعد آ رہا ہے، تو خصوصیت کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا بہت بڑا ایک کام اور ایک بہت بڑا ان کا کارنامہ کہہ لیجئے وہ خانہ کعبہ کی تعمیر اور اس کو آباد کرنا تھا۔ خصوصیت کے ساتھ ہم انشاءاللہ امید ہے کہ کل کے سبق میں پڑھیں گے، کل یا پھر اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے، بلکہ کل کے سبق میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، تعمیر کر کے وہاں دعائیں مانگی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول فرمایا۔ یہ بنیاد بنا رہے تھے اللہ تعالیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام جس کعبے کو بنانے والے ہیں وہ خانہ کعبہ ہے۔ اب جس قوم کا یہ قبلہ بنے گا تو وہ قوم راہ راست پر اور حق پر ہوگی۔ یہ ساری گفتگو آگے آ رہی ہے۔ لیجئے جی ہم پڑھتے ہیں وَإِذْ اور جب، وَإِذْ اور جب یعنی وہ وقت یاد کرو جب، ابتلا آزمایا، ابتلا آزمایا، ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، ربہ ان کے پروردگار نے، ان کے رب نے، ان کے پروردگار نے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے پروردگار نے آزمایا، بکلمات کچھ چیزوں میں، کچھ کلمات میں، کچھ چیزوں میں، فَأَتَمَّهُنَّ اتما تمام سے ہے، تمام کا مطلب ہوتا ہے پورا، فَأَتَمَّهُنَّ وہ ان میں پورے اترے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان امتحانات میں، ان آزمائشوں میں پورے اترے۔ ان کے رب نے کچھ کاموں میں، کچھ باتوں میں ان کو آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان باتوں میں، ان کاموں میں پورے اترے۔ قال تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی بے شک میں، انی بے شک میں، جاعل بنانے والا ہوں، کا آپ کو، انی جاعل کا میں آپ کو بنانے لگا ہوں، للناسی لی کے لیے، الناس ساری انسانیت، میں آپ کو ساری انسانیت کے لیے بنانے لگا ہوں، اماما پیشوا، مقتدا اور پیشوا، میں آپ کو ساری انسانیت کا امام، ساری انسانیت کا مقتدا، ساری انسانیت کا پیشوا بنانے لگا ہوں۔ قال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، وَمِن ذُرِّيَّتِي و اور من سے، ذریت اولاد اور یا میری، وَمِن ذُرِّيَّتِي اور میری اولاد کو بھی، وَمِن ذُرِّيَّتِي یعنی دنیا کی جو امامت ملے گی، دنیا کی جو پیشوائی ملے گی، تو صرف مجھے یا میری اولاد کے اندر بھی یہ سلسلہ چلے گا۔ قال تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لا ینال نہیں مل سکے گا، عہدی میرا یہ عہد، الظالمین ظالموں کو، لا ینال عہد الظالمین ظالموں کو میرا یہ عہد نہیں مل سکے گا، ظالموں کو میرا یہ عہد نہیں مل سکے گا۔ ہاں آپ کی اولاد میں سے جو نیکوکار ہوں گے وہ بھی دنیا کے امام اور مقتدا اور پیشوا بنتے رہیں گے۔ ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت یہاں پر سامنے آتی۔ اچھا یہ اللہ نے آزمایا نا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی آزمائش میں گزری ہے۔ اور یہ آزمانا کیسے تھا؟ پہلے گھر میں مخالفت شروع ہوئی، جب اللہ کی وحدانیت شروع فرمائی
تو گھر سے مخالفت شروع ہوئی. ان کے جو والد صاحب تھے انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ وہجرنی ملیہ، مجھے چھوڑ کے نکل جائے یہاں سے مجھے چھوڑ کے چلا جا، اگر تم نے میری بات نہیں ماننی تو پھر چھوڑ دا مجھے. تو گھر بار چھوڑنا پڑا، اپنا علاقہ چھوڑنا پڑا، وقت کے حکمرانوں کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ٹکرانا پڑا. پھر اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی، شادی ہوئی، اولاد عطا فرمائی. اولاد کی طرف سے آزمائش شروع ہوئی. پہلی آزمائش تو یہ ہوئی کہ وہ ویرانے میں جا کے چھوڑ آؤ. اشارہ نہ کریں، ایسا نہ کریں بات. اپنی اولاد کو چھوڑاؤ، بہت بڑی آزمائش تھی یہ والی. یہ شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ان کا بیٹا ہے سامنے. ان سے میں کہوں نا شاہ صاحب یہ شافری چوک میں بچے کو چھوڑ آئیں، ساری دنیا آ جا رہی ہے، کوئی ویرانہ نہیں ہے، لائٹیں لگی ہوئی ہیں، رش ہے. کہیں گے نا 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 سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بھائی چھوٹا بچہ ہے، یہ تو پھر بڑا بچہ ہے، یہ تو پھر راستے جانتا ہے، وہ تو نو مولود بیٹھ نہیں سکتا. تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ ویرانے کے اندر کوئی انسان نہیں ہوگا، وہاں پر کوئی آبادی نہیں ہوگی وہاں پر، تو اپنی بیوی اور اپنے بچے کو وہاں چھوڑ آئیں، بس چھوڑ کے آ جائیں. چھوڑ کے آ جائیں، چھوٹی بات ہے. ویرانہ ہے، ابھی کچھ موذی جانور آ سکتا ہے، ارے عورت ذات ہے، کہیں کوئی آدمی آ کے خدا نخواستہ نقصان پہنچا سکتا ہے. ارے کھائیں گے کہاں سے؟ یہاں تو پانی کوئی نہیں ہے، کھانا نہیں ہے. اگر آپ اس پہ سوچنا شروع کریں تو ایک وقت آتا ہے آدمی کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. یہ کتنی بڑی آزمائش تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پورا کیا. پھر تھوڑا سا بڑا ہوا یہی بچہ، تو پھر اب حکم یہ ہے اب اس کی گردن پہ چھری چلاؤ. اس سے بڑی آزمائش. پہلے تو یہ تھا چلو ہو سکتا ہے پل جائے، جوان ہو جائے، کوئی اپنے وسیلہ رزق بنا لیں. اب یہ ہے کہ میں اس کو ختم کرنے جا رہا ہوں. اس سے بھی بڑی آزمائش فَأَتَمَّهُنَّ، اس میں بھی پورے اترے. تو جوانی سے لے کر نوجوانی سے لے کر بڑھاپے تک سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی آزمائشوں سے گزرے اور ان میں پورا اترے. اور جب بندہ آزمائش میں پورا اترتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے انعام ملتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشیں بہت بڑی تھیں، ان کا انعام بھی بہت بڑا تھا. انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو ساری انسانیت کا امام بنانے والا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، اب امام سے مراد یہ تھا کہ ساری انسانیت کی مذہبی قیادت وہ آپ کریں گے، ان کی دینی قیادت آپ کریں گے، ان کی مذہبی قیادت آپ کریں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ یا باری تعالی، ظاہر ہے ایک وقت تک ہوں میں دنیا سے چلا جاؤں گا، تو کیا پھر میری اولاد کے اندر بھی یہی سلسلہ جاری رہے گا کہ وہ بھی دنیا کی مذہبی اور دینی قیادت کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں کریں گے، لیکن وہ لوگ جو راہ راست سے ہٹ جائیں گے ان کو پھر میں قیادت نہیں دوں گا. اب بنی اسرائیل کو بتانا یہ ہے یہاں پر کہ تم راہ راست سے ہٹ چکے ہو، تم ظالم بن چکے ہو. ہم نے بار بار پڑھا ہے وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تم ظالم بن چکے ہو. اور اللہ تعالیٰ یہ فرما چکے ہیں کہ جب ظالم بنیں گے پھر میرا یہ عہد اور یہ مقام ان کو نہیں ملے گا. تو اے بنی اسرائیل، اب تم اس مقام سے معزول کیے جا رہے ہو کیونکہ تم ظالم بن چکے ہو. اب گفتگو کا رخ خانہ کعبہ کی طرف موڑا جا رہا ہے، کیونکہ خانہ کعبہ کو اب ایک عظمت دینی تھی. عظمت تھی بے شک، لیکن ابھی تک مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے. اب مسلمانوں کو اس طرف لانا تھا، ہمیشہ کے لیے قبلہ بنانا تھا. تو اللہ پاک اس کے لیے ذہن سازی فرما رہے ہیں. ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کسی چیز کے لیے گراؤنڈ بنانا، اس کے لیے بنیاد بنانا. تو اللہ پاک یہاں اس کے لیے ماحول بنا رہے ہیں، لوگوں کے ذہنوں کو اب اس طرف متوجہ فرما رہے ہیں. وَإِذْ اور جب جعلنا ہم نے بنایا، وَإِذْ اور جب جعلنا ہم نے بنایا البیت خانہ کعبہ کو، البیت خانہ کعبہ کو، مثابہ مرکز
مرکز، للناس انسانیت کے لیے. اور جب ہم نے خانہ کعبہ کو انسانیت کے لیے مرکز بنایا، وَأَمْنًا اور امن کی جگہ بنایا. مثابہ کہتے ہیں ایسی جگہ جہاں لوگ بار بار آئیں، لوٹ لوٹ کر اور پلٹ پلٹ کر جہاں آئیں. تو خانہ کعبہ ایسی جگہ ہے، انسانیت بار بار جاتی ہے، لوٹ لوٹ کے جاتی ہے، پلٹ پلٹ کے جاتی ہے. وَأَمْنًا اور ہم نے اس کو امن کی جگہ بنایا. وَاتَّخِذُوا اور تم بناؤ، من سے مقام ابراہیم، مقام ابراہیم. اس کا ترجمہ نہ ہی کرے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ہم سب کے ذہنوں میں ہے کہ مقام ابراہیم ایک مخصوص جگہ کا نام ہے، اور جو جگہوں کے نام ہوتے ہیں ان کا ترجمہ نہیں ہوتا، ان کا ترجمہ نہیں ہوتا. مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں نا پاکستان، تو اس کا لفظی ترجمہ ہے پاک سرزمین، پاک جگہ. ہم جب بھی نام لیں گے تو پاکستان لیں گے، ہم اس کو پاک جگہ نہیں کہیں گے. پاکستان پاکستان. مقام ابراہیم اور بناؤ مقام ابراہیم کو مصلی، نماز کی جگہ، اور بناؤ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ. یہ اصل میں مقام ابراہیم ایک پتھر ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا عجیب و غریب پتھر ان کو عنایت ہوا کہ اس پتھر کے اوپر کھڑے ہوتے تھے تو وہ پتھر خود بخود حرکت کرتا تھا. مثلا تعمیر کرتے کرتے تعمیر اونچی ہو رہی ہے تو یہ پتھر از خود ان کے ساتھ ساتھ اونچا ہوتا جاتا ہے، اور دائیں طرف سرکنا ہے، بائیں طرف سرکنا ہے تو یہ پتھر خود بخود ان کو لے کر سرکتا رہتا تھا، حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات اس میں ثبت ہو گئے. آج کوشش کیجئے گا، جا کر اس کی تصویر دیکھیے گا. ابھی سرچ کریں گے نا آپ نیٹ پہ جا کے مقام ابراہیم تو آپ کے سامنے آ جائے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشانات اس میں ثبت ہو گئے. اب اس کو کہا جاتا ہے مقام ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ. اور اس وقت یہ خانہ کعبہ کے اندر نصب ہے، باقاعدہ ایک مخصوص جگہ ہے، وہاں ایک خول ہے، اس کے اندر وہ نصب ہے. جس جگہ نصب ہے اللہ تعالیٰ نے اس جگہ حکم فرمایا، یہاں پر حکم یہ فرمایا کہ جب تم طواف کرو، طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نماز تم نے پڑھنی ہے، کوشش کرو کہ اس طریقے پہ پڑھو کہ تمہارے سامنے مقام ابراہیم ہو. ظاہر ہے اس کے پیچھے خانہ کعبہ تو ہے ہی ہے، یہ مقام ابراہیم ہے اور یہ پیچھے خانہ کعبہ ہے، تو رخ مقام ابراہیم کی طرف بھی ہو جائے گا اور خانہ کعبہ کی طرف بھی ہو جائے گا. یہ افضل طریقہ ہے، بہتر طریقہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خواہش کا اظہار کیا تھا، اللہ کے نبی میرا دل کرتا ہے کہ میں اس طرح نماز پڑھوں کہ میرے سامنے مقام ابراہیم بھی ہو اور میرے سامنے خانہ کعبہ بھی ہو. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو گئے، کیونکہ اللہ کا حکم نہیں آیا تو میں کچھ نہیں کر سکتا. تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. میں اس کا مفہومی ترجمہ کرنے لگا ہوں، مفہومی ترجمہ، لفظی نہیں، مفہومی ترجمہ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عمر جس طرح کہہ رہے ہیں نا کہ مقام ابراہیم کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے، تو ٹھیک ہے تم ایسے ہی مقام ابراہیم کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. وَعَهِدْنَا اور ہم نے حکم دیا، اِلَى طرف ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. وَعَهِدْنَا إِلَى ابراہیم اور ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف حکم بھیجا. وَإِسماعیل اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف بھی، ان کے طہرا
تم دونوں پاک صاف رکھو. طہرا تطہیر سے ہے، پاک صاف رکھو. بیتیا میرے گھر کو. للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع اور رکوع کرنے والوں کے لیے، السجود سجدے کرنے والوں کے لیے. اور تم پاک صاف رکھو میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدے کرنے والوں کے لیے. یہاں تطہیر پاک صاف رکھنے سے مراد دو چیزیں ہیں، ایک ہے ظاہری اور ایک ہے باطنی. ظاہری صفائی کیا ہے کہ یہ جگہ صاف ستھری رہنی چاہیے، یہاں پر خدا نخواستہ کوئی گندگی، کوئی کوڑا کرکٹ، کوئی اس قسم کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. یہ اللہ کا گھر ہے، یہ پاک صاف ہو. اور یہ حکم ہر مسجد کے لیے، اللہ کی جو بھی مسجد ہے، اللہ کا جو بھی گھر ہے وہ پاک صاف ہونا چاہیے. اور دوسرا تطہیر سے مراد ہے کہ کسی بھی قسم کی بت پرستی اور کسی بھی قسم کا کفر اور کسی بھی قسم کا شرک اور کسی بھی قسم کا الحاد، میرے اس گھر کو ان تمام چیزوں سے پاک صاف رکھنا ہے. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح فرما کر تشریف لائے، ابھی مکہ فتح ہوا ہے، مکہ فتح ہوا ہے، آپ سب سے پہلے خانہ کعبہ آئے. وہ جتنی گندگی مشرکین نے وہاں ڈال رکھی تھی، بت بھرا ہوا تھا، مطاف اندر باہر بھرا ہوا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم پہ عمل کرتے ہوئے سارے بتوں کو وہاں سے پاک صاف کر کے، اور صفا مروہ ہو یا خانہ کعبہ کا اندر ہو یا خانہ کعبہ کا صحن ہو یا اس کا قرب و جوار ہو، اس سب کو اس گندگی سے پاک فرما دیا. انطہرا کہ تم دونوں پاک صاف رکھو، بیتیا میرے گھر کو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع اور رکوع کرنے والوں کے لیے، السجود سجدے کرنے والوں کے لیے، یعنی عبادت گزاروں کے لیے. بس یہ آج یہاں